چلیے صاحب الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر میں بتا رہے ہیں علم اور عمل یہ دونوں کیا چیز ہوتی ہیں اور ان دونوں کا فائدہ کیا ہے. علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے. تو پہلی چیز وہ بتا رہے العلم، علم ہے کیا. اب علم کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے وہ بڑی یونیک ہے. یہ میں نے تو کبھی نہیں پڑھی لیکن پہلی مرتبہ انہی کے یہاں پڑھی. اب اس کو تو آپ سوچئے کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے علم کی. علم کہتے ہیں نقل صورت المعلوم من الخارج واثباتها فی النفس. یہ تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن کی ہے علم کی. جی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ ثابت ہے، جو کہ ایکسیپٹڈ ہے، اس کی صورت، اس کی فوٹو، اس کی چھوی یا شبیہ جو کہ خارج میں ہے. خارج مطلب آپ کے دل میں نہیں ہے، ابھی یہ خارج ہے، رائٹ. تو ایک ایسی چیز جس کی، ایک ایسی حقیقت جس کی چھوی جو ہے ابھی آپ کے جسم سے خارج ہے، اس کو اپنے دل میں منتقل کرنا، اس کو علم کہتے ہیں. آپ ہیں پھر دیکھیں مطلب کوئی ایسی حقیقت جو کہ حقیقت ہے لیکن خارج ہے. خارج مطلب آپ کے بھی دل میں نہیں ہے، آپ کے فہم میں نہیں ہے، خارج ہے. وَإِثْبَاتُهَا فِي النَّفْسِ، اس کو منتقل کرنا اپنے دل میں. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا یا علم. ایک بات یہ تو ہو گیا ڈیفینیشن علم کی. اب کہتے ہیں عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے. عمل کی ڈیفینیشن یہ نقل صورت علمیہ من النفس واثباتها فی الخارج. واثباتها فی الخارج کہتے ہیں علم وہ ہے کہ عمل وہ ہے کہ ایک جو علمی حقیقت آپ کے دل میں ہے، رائٹ، اس کو اب اپنے خارج میں اس کا ثبوت دینا. خارج میں اس کا ثبوت دینا کہ بھئی یہ چیز حقیقت آپ کے دل میں ہے. سمجھا؟ تو اس کو کہتے ہیں عمل. تو میں پھر کہتا ہوں نقل صورت علمیہ من النفس، جو آپ نفس مطلب دل، جو آپ کے دل میں ایک علمی حقیقت ہے جو آپ نے حاصل کی ہے، رائٹ، اس کو اب خارج میں اس کا اثبات کرنا. خارج مطلب اپنے جسم کے ذریعے سے اس کو تقویت دینا، اس کو کہتے ہیں عمل. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ ثَابِتٌ فِي النَّفْسِ مُطَابِقًا لِلْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِهَا فَهُوَ عِلْمٌ صَحِيحٌ. کہتے ہیں جب جو چیز تمہارے دل میں تم نے حاصل کی ہے اگر وہ خارج میں مطابقت ہو جائے اس کی تو کہہ لیں پھر یہ ہے علم صحیح ہے. آسان الفاظوں میں جیسا علم ہے اگر اس پہ عمل ہو جائے تو یہ علم صحیح ہے. آسان الفاظ میں آپ عالم با عمل ہیں تو آپ کے پاس علم صحیح ہے. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو یہ غلط ہے. تو بھی یہ وبال ہے. جتنا بھی آپ کو علم ہے اس کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، جو آپ نے چھوی اپنے دل میں لائے ہیں، رائٹ، اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے یا بہت ہی کمزور ہے. آپ سمجھیں؟
تو وہ جو ہے وہ پھر وہ کوئی بھی آپ دیکھ لیجیے، ایک چیز آپ کو معلوم ہے فرض حرام ہے، یہ آپ کو علم ہے کہ یہ حرام ہے، ایک چیز علم ہے، یہ آپ کو علم ہے، اب یہ آپ خارج یعنی قرآن شریف فرض یہ خارج ہے، اب وہ اس آیت کو آپ دل میں لائے، تو آپ خارج چیز کو نفس میں لائے، دل میں لائے، رائٹ؟ اب کہنا ہے اس کا اثبات کریں، وہ اثباتها فی النفس، اب اس کا اثبات کریں کہ یہ علم تو آ گیا لیکن یقین آیا نہیں آیا، تو اس بات کہتے ہیں یقین کو، کہ یقین ہے نہیں ہے، جب یقین آ گیا کہ ہاں یہ چیز حرام ہے فرض کریں یا حلال ہے جو بھی ہے، تو بس سمجھا، تو اب یہ علم حقیقی ہوا، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوا، نہیں اگر اس میں عمل نہیں ہوا تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ خارج کی چیز اپنے دل میں لائے تھے، چونکہ اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس مطلب ہوا کہ اس پہ یقین نہیں تھا، آپ خارج کی چیز اپنے نفس میں تو لے آئے لیکن یقین نہیں تھا آپ کا، تو اس لیے یقین نہیں ہے، مطلب جو علم حاصل کیا آپ نے، علم جو آپ نے حاصل کیا اس پہ یقین نہیں تھا، اگر یقین ہوتا تو عمل ہوتا، اب یقین نہیں ہے تو اس لیے عمل نہیں ہے، لیکن علم ہے کیونکہ آپ خارج کی چیز آپ لے آئے دل میں، رائٹ؟ تو دل میں ہے آپ کے وہ بات، لیکن چونکہ اس بات پر یقین نہیں ہے تو اس کو آپ نے ری افرم نہیں کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ اب جیسے غیبت ہے، میں کل پرسوں سوچا تھا غیبت ہے، اب غیبت کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ حرام ہے، قرآن میں ہے، سورہ حجرات میں ہم لوگوں نے بہت پڑھا ہے اور بہت سنا بھی ہے، احادیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں کی ہیں، لیکن غیبت ہوتی ہے، کرتے ہیں بالقصد کرتے ہیں اور بہت لطف لے کے کرتے ہیں، تو اب یہ ہوا کہ علم جو ہے حاصل تو کیا، خارج کی چیز دل میں لائے لیکن اس پر یقین نہیں ہے، سو علم ہونا اور یقین ہونا یہ دو الگ الگ باتیں، اور جب دونوں یکجا ہو جائیں تو وہ پھر مومن ہو جاتا ہے، جب تک یہ دونوں الگ الگ رہتی ہیں تو وہ منافق رہتا ہے، اگر علم ہے یقین نہیں ہے تو وہ منافق ہے، اور علم ہے اور یقین ہے تو پھر مومن ہے، پھر اس پہ وہ عمل کرے گا نا، عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ یقین میں نقص ہے، یقین کمزور ہے، کمزوری کی بنا پر سب نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگ غیبتی کو آپ دیکھ لیں کرتے رہتے ہیں، ایسی اور بھی حرام چیزیں، مجھے میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بھی کرنا ہے سر عام کرے، سام بات ہے کریں، تب کہاں گئے بولا، آپ سامنے بات کر رہے ہیں، ہم آپ متعلق کتنا کچھ کہتے ہیں، غیبت تھوڑی کہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے، جس نے جو بھی کرنا ہے سر عام کرے، لیکن وہ سر عام نہیں کرتے بلکہ پیچھے کرتے ہیں، سامنے دوست بنتے ہیں، پیچھے دشمن، نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی غیبت نہیں ہے، غیبت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی طرف کوئی غلط عمل منسوب کریں، کوئی او اچھا یہ بات ہے، نہیں تو پھر یہ غیبت میں تو نہیں آئے گی، یہ آئے گی کاہے میں آئے گی، ہاں یہ ایک ان ایتھیکل بات ہوگی کہ کسی کی آپ تہمت ہے یا اس کے متعلق غلط بات پھیلانا ہے، ایگزیکٹلی
نہیں تو جو چیز کسی کو آپ معلوم ہے اس کو نہیں پسند آئے گی تو مت کہیے آپ. لیکن یہ چونکہ اس کا عمل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہے، تو وہ غیبت میں نہیں ہے. غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے متعلق اس کے پیٹھ پیچھے برائی کریں، کسی اس کے عمل کی برائی کریں، تو یہ غیبت ہوتی ہے. یا اس کے متعلق کوئی گندی بات منسوب کریں. فرض کرے کوئی آدمی بہت موٹا ہے، کوئی ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وَكَثِيرًا مَا يَثْبُتْ وَيَتَرَاءَى فِي النَّفْسِ صُوَرٌ لَيْسَ لَهَا وُجُودٌ حَقِيقِي فَيَظُنُّهَا الَّذِي قَدْ أَثْبَتَهَا فِي نَفْسِهَا عِلْمًا وَإِنَّمَا هِيَ مُقَدَّرَةٌ لَا حَقِيقَةَ لَهَا. کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے جب دل کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت علم حاصل ہے، ہم نے خارج کی چیز اپنے اندر بہت سمو لی ہیں، یعنی بہت علم حاصل کر لیا ہے. تو وَيَتَرَاءَى تو وہ اپنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی، اور ممکن ہے انہوں نے واقعی میں بہت علم حاصل کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. فَيَظُنُّهَا الَّذِي قَدْ أَثْبَتَهَا فِي عِلْمًا، لیکن وہ اس کو جو چیز انہیں سمیٹی نا دل میں، اس کو علم وہ سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ علم نہیں ہے، یہ صرف معلومات ہے، جس کو انفارمیشن کہتے ہیں. انفارمیشن کا یکجا ہونا علم نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو دین ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ کی طرف سے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے معلومات کو علم نہیں کہا ہے، معلومات کو علم نہیں کہا ہے. جس کو کہتے ہیں جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، تو یہ انفارمیشن کی گیدرنگ کا ذریعہ ہے. گوگل ہو، یاہو ہو، جو بھی ہو، یہ سب ایک طریقہ ہے معلومات کا، اس کو علم نہیں کہتے. رائٹ، اس کو کہتے ہیں بھائی ان کو معلومات بہت ہے. علم وہی ہے جس پہ یقین ہو، اس پہ عمل ہو. یقین کے ساتھ عمل ہوگا، علم اتنا ہی ہے، باقی سب معلومات ہے. سمجھا آپ؟ باقی سب معلومات ہے. بغیر علم کے غلط بات ہے، غلط بات جہالت ہے. بغیر دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن جو ہیں اپنے مخصوص بدلے ان کی جو صفات بیان کی سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، اس میں بہت سی باتیں کہ ایک بات ہے والذین لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر آدمی کی بات سن کے اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہ معلوم کر لیتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب کسی صاحب علم سے پوچھ لیں یہ بات صحیح ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ والذین لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اندھے بہروں کی طرح اس کے آگے جھک نہیں آتے. اچھا آپ نے ایسی بات ہے، اچھا بس ایسی بات نہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا وہ واٹس ایپ کے اوپر جو جامع مسجد کا گروپ بنایا تھا، اس میں 100-200 لوگ ہیں. تو ایک صاحب ہیں بیچارے، انہوں نے ایک ٹیکسٹ بھیج دیا گروپ پہ، آپ بھی تھے شاید، اس پہ انہوں نے لکھ دیا ایک قرآن شریف کی آیت کوٹ کریے، نمبر اس پر نمبر بھی ڈال دیا. اب ان کو کہیں سے آیا تھا. اب اتنی بڑی بات کہ قرآن شریف کی آیت بتا کے کسی نے کچھ آپ کو فارورڈ کیا ہے، آپ نے وہ گروپ پہ ڈال دیا. اب میں ڈرائیو کر رہا تھا تو کہیں رکا تھا ٹریفک ڈرائیو، تو یہ آیا جامع مسجد کا، تو میں نے کہا دیکھ بھائی کس نے کیا، تو جو دیکھا تو آیت ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ جو پہلا گناہ ہوا اس کائنات میں وہ عورت کی وجہ سے ہوا. اچھا میں نے ہو گیا، پھر میں ڈرائیو کرنے لگا، میں سوچ رہا ہوں عورت کی وجہ سے ہوئی کہاں قرآن شریف میں بھائی. اب وہ تو حابیل قابیل کا ہے کہ پہلا جو ہوا تھا. اب میں وہ پورا رکوع پڑھ رہا ہوں 6 پارے کا، میں نے کہا کبھی سنا نہ کچھ، پھر میں نے کہا میں احتیاطاً پورا رکوع تو پڑھ لوں. اب وہ ہے نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ، کہ حابیل قابیل میں جو تھے دونوں بھائی، انہوں نے اللہ کے حضور میں اپنی جو صدقہ خیرات تھا وہ پیش کیا.
اللہ نے ایک کا قبول کر لیا، دوسرا قبول نہیں کیا، تو جس کا قبول نہیں ہوا تھا اس نے مارے حسد کے اس کو مار ڈالا. یہ ہے. تب نے اس میں عورت کہاں گئی؟ خیر پھر بھی میں گھر گیا، میں نے جہاں قرآن شریف کھولا میں نے وہ آیت دیکھی. اب ان صاحب نے جو آیت کوٹ کی ہے اس میں کہیں عورت کا ذکر ہی نہیں. تو میں نے فوراً اس پہ لکھا کہ وہ آیت کو میں نے ڈالا، بھائی یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے، اور یہ بتائیے اس میں عورت کا کہاں ذکر ہے. تو خیر الحمدللہ وہ میں ان صاحب کو جانتا ہوں، پڑھے لکھے آدمی قاضی، انہیں فون بیچارے نے توبہ کی کہ معاف کریے گا. یہ ہم نے کہا میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہی بات جو آپ حبیب بھائی کہہ رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے فارورڈ کر دیا، بعد میں تو آپ پاس آئے گا ٹیکسٹ میسیج کہ اگر آپ نے 10 لوگوں کو یہ فارورڈ نہیں کیا تو آپ پہ یہ ہو فلاں ہو، اور لوگ ایسے وہ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں آپ سے. تو اس کو تحقیق کر لیں کہ یہ کہاں حدیث قرآن کو فارورڈ، جبکہ آپ کو خود نہیں معلوم کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں نقصان ہوگا کہ وہ نہیں ہے. وما كان منها مطابقا للحقیقہ فی الخارج فهو نوعان. کہنے لگے دیکھیے جو علم ہے جو آپ خارج سے دل میں لائیں وہ علم ہے، ٹھیک ہے نا. اب علم میں یقین، اور یقین کے ساتھ پھر عمل، یقین اور یقین کے ساتھ عمل. کہنے اس کی دیکھیے 2 قسمیں. دیکھیے غور کریے، پہلی قسم کیا ہے کہ نوع تکمل النفس بادراکہ والعلم بھی. ایک وہ ہے کہ آپ کا وجود بیکار ہے اگر آپ نے وہ چیز حاصل نہیں کی، وہ علم حاصل نہیں کیا. مطلب وہ آپ کا وجود دنیا میں آنا بالکل ناقص اور بیکار رہا. اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم هو العلم باللہ وباسمائہ وصفاتہ وافعالہ وکتبہ وامرہ ونعیہ. وہ اللہ کا علم کے متعلق علم ہے، اللہ کے صفات، اللہ کے اسماء، اللہ کی کتابوں کا علم، اللہ کے افعال کا علم، جو چیز اللہ نے حرام کی ہیں اور حلال کی اس کا علم. یہ اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو پھر آپ کا وجود دنیا میں بیکار ہے، بلکہ دنیا پر بار ہے، بیکار ہیں آپ. وَنَوْعٌ لَا يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ بِالْكَمَال. اور ایک دوسرا وہ یہ ہے علم کہ وہ علم اگر آپ نے حاصل نہیں بھی کیا تو آپ کے کمال میں کوئی نقص نہیں آئے گا. ایک ایسا علم ہے جو آپ نے اگر حاصل نہیں کیا تو آپ کے وجود اور آپ کے کمال میں کوئی نقص نہیں آئے گا. اور یہ وہی علم ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یستعیذ باللہ من علم لا ينفع. ایک ایسا علم جو کہ نافع ہے ہی نہیں ایک ایسا علم جو نافع نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں حاصل کریں؟ جو نافع نہیں ہے تو اپنا وقت، اپنی توانائی ہم کیوں ضائع کریں اس میں جبکہ وہ نافع نہیں ہے. جو غیر نافع علم حاصل کرنا تو وقت کا ضیاع ہے نا. اب دیکھیں نا واٹس ایپ کے اوپر آپ کتنا بیٹھتے ہیں روزانہ؟ 90% غیر نافع ہے. آپ بوڑھے ہوں، ینگ ہوں، بچے ہوں، عورت، ہر آدمی غیر نافع اس میں لگا ہوا ہے. بھائی دیکھیں نا پاکستان میں کچھ ہوا، ترکی میں کچھ ہوا، جرمنی میں کچھ ہوا، دنیا میں کہیں کچھ ہوا، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ ہاں مطلب ہوگا تو بس تھوڑا بہت ہوگا تمہارا، لیکن اس کی تحقیق، اس کے تمام ویڈیو دیکھنا، وہ اتنا وہ ہوتا ہے، وہ غیر نافع ہے. بھئی آپ کو اس سے کیا حاصل؟ جتنا مطلب ہے آپ کا اتنا دیکھ لیجیے. اسی جی غیر نان بینیفیشل، جو بینیفیشل نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو غیر نافع ہے علم، رائٹ، یہ جو ہے یہ ایک طریقے سے وبال ہے آپ کے لیے، کہ اس میں آپ وقت بہت خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنی توانائی خرچ کرتے ہیں.
اور وقت اور توانائی جو ہے یہ بہت محدود ہے انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے غیر محدود ہے، لیکن انسانوں کے لیے وقت اور توانائی بہت محدود ہے. وقت اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دنیا میں، آپ سمجھیں، اور توانائی بھی بڑی محدود ہے. تو اس توانائی کو غیر نافع ایوینیوز میں خرچ کرنا یہ تو حماقت ہے. آپ سمجھیں، تو اس کو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ لیتے تھے من علم لا ينفع، ایسے علم کے حصول کے لیے جو کہ غیر نافع ہے، جس میں کوئی نفع نہیں ہے. وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ الْعُلُومِ الصَّحِيحَةِ الْمُطَابِقَةِ الَّتِي لَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهَا شَيْئًا. اور جن چیزوں کے نہ معلوم ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. رائٹ، تو کہتے ہیں کہ اس میں ملوث ہونا اور اس میں وقت کا کوئی ضائع کرنا، کہنے لگے یہ جو ایمان ہے نا اس کی جو روشنی ہے اس کو ختم کرتا ہے. آپ جو ایمان میں ایک رمق ہے، جو ایک کیا کہتے ہیں روشنی نور ہے ایمان کا، اور کیا کہتے ہیں اور یقین کا جو نور ہے نا وہ مزمحل ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے جب آپ وقت ضائع کرتے ہیں ایسی چیزوں میں جس کا کوئی آپ کو نفع نہیں ہے. تو لا یضر الجہل بھی شیء، اگر آپ کو وہ چیز معلوم نہیں ہو تو آپ کے ایمان میں اور عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی نہیں معلوم ہے، آپ نہیں معلوم ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جو علم ہے رائٹ، وہ اگر عمل کی نیت سے آپ حاصل کریں گے تو صاحب جو ہے پھر یہ جو ہے یہی علم ہے. اور غیر ضروری چیزوں میں ملوث ہونا کہنا یہ حماقت ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں فشرف، اب یہ بہت سنیے صاحب، یہ اچھا جملہ لگا. فشرف، اب تم بیٹھے رہنا چودھری، اب تم اٹھنا نہیں، کلاس میں اٹھتے نہیں بار بار ورنہ سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں اب بیٹھو تم آرام سے. اب سنیے جو جملہ سنیے شیخ صاحب، یہ کتنی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں فشرف العلم بحسب شرف معلومہ وشدت الحاجت الیہ. کہنے کون سا علم، سنیے کون سا علم سب سے مشرف ہے، سب سے نوبل ہے، سب سے ڈگنیفائڈ ہے. کہتے ہیں فشرف العلم بحسب شرف معمول، کہنے جس چیز کی شدت، اچھا جس چیز کی حاجت سب سے شدید ہوگی اس کا علم اتنا ہی ضروری اور نوبل ہے. اب آپ سوچئے آپ کو سب سے زیادہ کس علم کی حاجت ہے؟ جس چیز کی حاجت ہے نا اس کا حصول اتنا ہی مشرف ہے. اس کا عکس کیا ہے کہ جس چیز کی حاجت نہیں ہے اس کا علم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ وہ نوبل ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَتَوَابِعُهُ ذَلِكَ. کہنے لگے اس لیے معلوم یہ ہوا کہ حاجت انسان کو ہوا پانی کھانے پینے سے زیادہ اللہ کی ہے. تو اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا یہ سب سے اشرف چیز ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے انڈر آئیں گی، لیکن اگر اللہ کے علم نہیں ہے آپ کو باقی سارا علم ہے تو جو سب سے اشرف علم تھا، سب سے ڈگنیفائڈ، سب سے نوبل رائٹ، وہ ہم نے ترک کیا، اور جو مفضول تھے، جو کم حیثیت کے علم تھے، وہ ہم نے بہت حاصل کر لیے. کیا تھا وہ اس کا خواجہ میر درد کا قطع کہ جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا،
تو ہی نظر آیا میں نے جدھر دیکھا، اور جہاں میں آ کر جب تجھے نہیں دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. تو آ کے ہم نے سب کچھ دیکھا، اللہ نظر نہیں آیا. تو یہ تو وبال ہے بھائی، یہ تو وبال ہے. تو اس لیے کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْعِلْمُ بِاللَّهِ، اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کی حاجت ہے انسان کو وہ ہے اللہ کے متعلق علم حاصل کرنا، اور اللہ کے متعلق علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو بھی چیزیں ضروری ہیں ان کے متعلق علم حاصل کرنا. اب آپ کو ایک بہت پتی کی بات بتائی میں نے، حدیث شریف کلاس میں بتائی تھی بہت سال پہلے، اس کو چاہے آپ لکھ لیجیے گا. آپ لکھ رہے ہیں، دیکھیے صاحب، علم جو ہیں دو قسم کے بتائے گئے ہیں. علم دو قسم کے ہیں، ایک ہے علم عالیہ اور دوسرے ہے علم عالیہ. ایک عین سے اور ایک الف سے. بخار سے اسپیلنگ صرف عین اور الف کا فرق ہے، باقی سب. عالیہ مطلب بہت اونچا، عالیہ مطلب ٹولز، آلہ. آپ کہتے ہیں آلہ ہے، یہ آلات ہیں، آلات، یہ ایک آلہ ہے، اسی کا عالیہ. تو کہتے ہیں کہ ایک ہے بہت عالیہ اور ایک عالیہ. ایک جو بہت اونچا علم ہے اور دوسرا علم کیا ہے، وہ ٹولز ہے، عالیہ. لیکن عالیہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو عالیہ کی ضرورت ہے، ٹولز کی ضرورت ہے. تو جیسے گرامر ہے عربک، صرف نحو ہے، رائٹ، بلاغت ہے وغیرہ، جتنے سبجیکٹس ہیں یہ عالیہ نہیں ہے، یہ ٹولز ہیں، یہ ٹولز ہیں. اب مقصد ہے عالیہ تک پہنچنا ہے، لیکن اس عالیہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو عالیہ کی ضرورت ہے جو ٹولز ہیں. جتنا پختہ آپ عالیہ میں ہوں گے پھر عالیت میں آپ اتنے ہی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. پھر آپ کی گرامر ہی کمزور ہے. اگر آپ کی گرامر کمزور ہے تو آپ جو لکھیں گے بولیں گے اس میں نقص ہوگا، اور پھر آپ جو کتاب پڑھیں گے اس میں وہ آپ کو سمجھ میں تھوڑی آئے گی، کیونکہ آپ کا جو جس کو کہتے ہیں کنڈر گارڈن ہی کمزور تھا، پھر ایلیمنٹری کمزور تھا، سیکنڈری کمزور تھا، ہائی اسکول کمزور. اب آپ جب کالج میں پہنچیں گے تو آپ کا جی پی اے جو ہے وہ 2.3 2.53 رہے گا، 4 نہیں ہو پائے گا. لیکن اس لیے جو مقصود ہے وہ عالیہ ہے، قرآن حدیث، یہ سب سے اونچی چیز ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وہ سب سے نیچی چیز ہوگی، العیاذ باللہ. یہ تھا ہمارا معاشرہ بڑا بدبودار ہو گیا تھا، بڑا بدبودار ہو گیا تھا، بڑا بدبودار ہو گیا سب. کبھی بہت دل چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے صرف گھر پہ بیٹھیں. یقین اتنا بدبودار معاشرہ ہے ہمارا. کبھی دل چاہتا ہے واقعی میں ترک کر دیں سب کو، نہ کسی سلام دعا، اپنا گھر پہ بیٹھو. کبھی بہت دل چاہتا ہے، کیونکہ ایسا معاشرہ ہو گیا ہمارا کہ حلال حرام کی جو ایک تمیز تھی وہ ختم ہوئی. مسلمان اور کافر میں جو ایک فرق تھا وہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے اس حمام میں سب ننگے، اس حمام میں سب ننگے. بھائی اگر آپ کو جنت جانا ہے تو فرق تو ہو کافر سے. جو کافر کر رہے ہیں وہی ہم کریں گے، لیکن جنت کے دعوے دار ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر تقریبات جو ہوتی ہیں اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر میں عملی طور پہ کیا فرق ہے. بہت مسئلہ ہے بھائی، علماء کے لیے بہت مشکل ہے. یہ اورلینڈو تو چھوٹی کمیونٹی ہے، بڑی جو کمیونٹی ہیں وہاں کیسے ہوتا ہوگا. آپ قوم کو چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ ان کا کوئی ناخدا نہیں ہے. ان سے ملیے تو گھر آ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی کہاں تک ملا جائے، کہاں چھوڑا جائے، کیونکہ بہت خراب ہے معاملہ.
کوئی حلال حرام کا کوئی وہی نہیں، اور ہر روز گراوٹ آ ہی رہی ہے، تنزل ہی تنزل ہے، تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. اس لیے بہت جی میں لیڈرس کو لے کر آؤں تو ہمارے سامنے ایک انکریجنگ بات ہے کہ ہمارے سامنے ماڈلس ہیں. جی جی سب چیزیں ٹھیک ہے، ہاؤ ڈڈ دے ہینڈل واٹ یو سے اپنا اگر آپ ہماری جگہ ہیں نا ذکی بھائی، بہت مشکل ہے. اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو تھوڑا بہت تعلق، تھوڑا نسبت مسجد سے، امام صاحب سے، کچھ مواقع پہ تھوڑا اللہ رسول کی بات ہو جاتی ہے، سن لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں میں سمجھ رہا ہوں جی جی، لیکن ہے بہت اس وقت مشکل کام، مطلب کیونکہ کوئی گراوٹ آتی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ لوگ رکیں گے کہاں، اور اس کی وجہ سے پھر سب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اور پھر اس کے علاوہ بھی معاشرے میں، اپنے اپنے گھروں میں جو گراوٹیں ہیں وہ العیاذ باللہ اتنی ہیں کہ شوہر اور بیگم اور بچوں میں عجیب نفسا نفسی ہے بھائی. بہت خراب حالت ہے اس وقت جو ہے گھروں میں، جیسے آگ لگی ہے. الا ماشاء اللہ، بڑوں کا احترام نہیں ہے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں صاحب. نہ محبت رہ گئی، نہ ایک انسیت تھی، ایک انسانیت تھی کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے اماں ہیں، ہمارے ابا ہیں. بھائی آپ ہی بتائیے، کبھی آپ نے اپنے ابا کے آگے پان کھایا ہے؟ سامنے ہم لوگ ابا کے آگے کنگھا کرنا منع تھا کہ ابا کے آگے کنگھا نہیں کر سکتے، کیونکہ بس ابا اگر کمرے میں آ گئے، دالان میں آ گئے، ہم بیٹھے کھڑے ہیں، مطلب لیٹے ہیں، تو فون ہم لوگ کو بیٹھنا پڑتا تھا. بیٹھنا نہیں بلکہ کھڑا ہو جانا چاہیے پڑتا تھا کہ ابا آ گئے. امیاں ہیں، امی کا ادب احترام یہ سب ختم ہو گیا. مطلب یہ، اور پھر امی ابا سے یو کر کے بات کرنا، یو گائز، یو ڈڈ دس، یو سیڈ دیٹ، اور پھر بدتمیزی کرنا. مطلب عام طور پہ ابھی ایک جگہ خیر چھوڑی نہیں شدہ، وہ پھر بات بڑھ جائے گی. مطلب اتنی زیادہ، مطلب دیکھیے وہ امام کیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم ہے، نہیں کیا ہے، ایمان ہے ادب. جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی نا، کتاب الادب، ان کی پوری کتاب ہے کتاب الادب. تو صحیح بخاری لکھنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب الگ لکھی کہ بھئی اس میں ادب کیا ہے. پھر انہوں نے ثابت کیا اصل میں اگر مسلمان ادب ہے تو ایمان ہے، ادب گیا تو ایمان گیا. تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کو تو ادب اس لیے بھی رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان رہے، لیکن اب وہ ادب ختم ہو گیا. اب وہ بس ایک، معاف کریے گا، ایک جانوروں کی طرح ہے. جی اب وہ ایک نیا معاشرہ. میں اس دن سوچ رہا تھا، بتائیے کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ ہم کو بلائیں اور کھانے کے بعد آپ کہیں کہ جائیے آپ لائن میں کھڑے ہو جائیے. ہم آپ کی دعوت پہ آئے ہیں، آپ کہیں یہ رہا جائیے اب آپ کھڑے رہیے. میں سوچتا ہوں یہ کہاں کی عزت ہے. اب یہ ایک عام بات ہے کہ اب ہر آدمی، کیونکہ ہم کو سہولت ہے اس میں، اب آپ جائیے کھڑے رہیے، آدھے گھنٹے کھڑے رہیے، عورت مرد چھوڑ. اب یہ کہاں کا ایک جانوروں کی طرح کا ایک معاشرہ بن گیا. ورنہ کہ یہ کہیں اسلامی طور پر یا انسانی طور پر کوئی باور کر سکتا ہے کہ ہم آپ کو بلائیں، آپ ہماری دعوت پہ، آپ میرے مہمان ہیں، اور ہم نے آپ کو فقیروں کی طرح جو ہے کسی کی چوکھٹ پہ جیسے فقیر آتے ہیں جمعرات کے دن، ان کے بھی ہاتھ میں وہ ہوتا تھا نا، ایک کاسہ گدائی ہوتا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پلیٹ لے کے کھڑے رہتے ہیں، یا جیسے قیدیوں کو کھانا ملتا ہے.
یہ ایک معاشرہ بن گیا. اب اس کو کوئی اچھا اس کو کوئی خراب نہیں سمجھتا. اب کوئی جو بیچارے بوڑھے بھی گئے ہیں ان کی تو سب سے خراب حالت ہوتی ہے, وہ وہاں تک جا نہیں سکتے. تو یہ ایک عجیب معاشرہ سا متعفن سے بن گیا کہ اب وہ بے ادبی اور وہ اب کوئی یہ بات ہم جو کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہر دعوت میں ہاں تو یہ اب وہ کھڑے ہو کے کھانا اسلامی تہذیب میں غیر مسلموں کی تہذیب سب میں معیوب بات تھی, لیکن اب کھڑے ہو کے کھانا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. بھائی دیکھیں صرف جانور کھڑے ہو کے کھاتا ہے. آپ بکری کو دیکھیے, آپ بیل کو دیکھیے, گدھے کو دیکھیے, وہ کھڑے ہو کے چرتا ہے. انسان کو اللہ میں نے کہا ہے بیٹھ کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھکتے تھے, کبھی ٹیک نہیں لگاتے. کھڑا ہونا تو بہت بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے کہ اس میں تکبر کے نیچے, تو ادھر جھکتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی کتنی اہم چیز ہے. لیکن اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے کھانا تو اخبث ہے, بہت ہی خبیث کام, نہیں سب سے خبیث کام ہے, اخبث ہے. لیکن اب اس اخبث و خبیث میں سبھی لوگ ملوث ہیں. تو یہ جو ایمان کا جو حسن تھا جسے بتا رہے ہیں وہ مزمحل ہو جاتا ہے جب اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس وجہ سے یہ ہے کہنے کہ اگر جو علم ہے اس پہ عمل نہیں ہے تو ایمان کی میں جو اللہ نے روشنی کی ہے نا, رکھی ہے خاص, وہ پھر سب مزمحل ہو جاتی ہے. پھر صرف نام ہے, نقوش ہے, حقیقت نہیں رہتی ہے. اچھا کہتے ہیں وذالک یکون من فساد. اچھا کہتے ہیں کہ پھر علم میں سنیے باب, علم میں جب مطابقت ہوتی ہے عمل کے ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آدمی صحیح دیندار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے کہ اس کو جتنا علم ہے نا اس پہ کم سے کم عمل کر رہا ہے, اللہ محبوب ہو جاتا ہے. لیکن جب دیکھیے آپ نے علم میں فساد ہے, سنیے آپ, اگر آپ نے صحیح علم حاصل نہیں کیا, وہ علم ہی آپ نے صحیح حاصل نہیں کیا, تو کہنے پھر یہ جو فساد ہے نا, غلط علم حاصل کرنے کا فساد ہے, رائٹ. تو یہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی وقت اللہ کی نگاہ میں گر جاتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کبھی چلے دوسری سیناری ہوئی کہ آپ نے علم تو صحیح حاصل کیا, سنیے آپ, لیکن نیت فاسد تھی. علم حاصل کیا آپ نے صحیح, لیکن نیت فاسد تھی. آپ نے کہا ہم کو عمل کے لیے نہیں کرنا, ہم کو بس علم حاصل کرنا, عمل نہیں کرنا, شروع سے آپ کو ایسا. تو کہتے ہیں پھر اس میں جو فساد ہوگا وہ بہت دور تک جائے گا, کیونکہ آپ کا کہ شروع سے نیت صحیح نہیں تھی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ علم حاصل کریں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو. وَيَظُنُّ أَن يَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِهَذَا الْعَمَلِ, کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو. اور بھائی تقرب حاصل ہوتا ہے جب آپ شریعت پر کی پابندی کریں, تب تقرب حاصل ہوگا. اور کہتے ہیں جب فساد, علم میں فساد کب ہوتا ہے؟ علم میں فساد ہوتا ہے جب آپ علم حاصل کریں اس نیت سے کہ ہم کو اس علم کے ذریعے سے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے. مطلب ہماری نیت ہی نہیں ہے کہ آخرت و آخرت میں کچھ ثواب حاصل ہو. یہ تو ہم بس اپنے علم کے لیے یہ انفارمیشن لے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بل یقصد, تو اس لیے جو ہے یہ جو علم ہے یہ فساد کا باعث ہے. دیکھیے وہ بادشاہ اکبر کا جو تھا نا وہ فیضی اتنا بڑا تھا کہ جب اس نے اپنا دین الہی بنایا, ایک الگ دین بنایا اکبر نے, تو مرتد ہو گیا وہ.
تو جب مرتد ہو گیا تو یہ فیضی نے اس کی تائید کی. اب آپ سوچئے ایک اتنا زبردست عالم اس نے بادشاہ کی تائید کی. تو سمجھ یہ ہوا کہ علم میں یہ جو علم تھا اس کا جو مقصد تھا وہ صرف حصول دنیا تھا، حصول آخرت نہیں تھا. تو اس وجہ سے جو ہے بس یہ ہے صاحب، اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ لیکن علم حاصل کرتے رہنا، جیسے ایک حدیث شریف میں آخر تک من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے اور قبر تک، یہ صاحب ضروری ہے. بس نیت صحیح کر لیجیے انشاءاللہ کہ ہم کو اس سے آخرت چاہیے صاحب. یہ صاحب اس وقت تو صاحب ایسے ہی ہے. اس پہ ایک شعر سنیے، ایک شعر ہے بہت پرانا ہے کسی استاد کا. اس نے کہا کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں. صاحب اچھا شعر، کیونکہ صاحب دنیاوی علم بھی ہے جی. کیونکہ اپنا لطیف بھائی میں نے عرض کیا کہ اس میں اسلام میں کوئی دین اور دنیاوی علم کی تقسیم کبھی نہیں رہی. ہر علم جو نافع ہے، جو نفع بخش ہے، وہ دینی ہے. ہاں اب دیکھیے ہماری نئی مسجد بن رہی ہے، اس کی انجینئرنگ ہے. اب انجینئرنگ جو ہے خاص دینی علم ہے. انجینئرنگ میں یہ کوئی دنیاوی نہیں ہے، کیونکہ اگر انجینئرنگ علم نہیں ہوگا تو مسجدیں نہیں بن سکتی، گھر نہیں بن سکتے. اب پہلے زمانے میں دیہاتی تھے تو وہ اپنے طور پہ ان کا بھی ایک انجینئرنگ تھی، اب بڑی سافسٹیکیٹڈ ہوگی. لیکن انجینئرنگ ہو، میڈیکل سائنس ہو، کچھ بھی ہو، سب دینی علم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کو دنیاوی بنا دیا، بہت بڑا. اس سے ہمارا زوال آیا. آپ دیکھیں نا، اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نحل کا، سورۃ النحل میں شہد یہ جو مکھی ہے اس کو اللہ میں نے بتایا مدھو مکھی کا کیسے چھتا بناتی ہے. اللہ کا میں اور دیکھیے کیا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، میں نے سکھایا اس کو، میں نے وہی بھیجی اس پر، مطلب میں نے اس کو سکھایا. اب چھتا جو ہے دنیا کا سب سے بڑا انجینئر بھی دیکھ کر سر کھجلاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا پریسائز ہول کیسے بنا لیتی ہیں، ان کے پاس کون سا میجرنگ ٹیپ ہے کہ بالکل اتنا ہی بناتی ہیں. اور کیا ایسا ہے جیسے ہول اس میں صاحب شہد نیکٹر رکھتی ہیں. اب اللہ کہہ رہا میں نے اس کو سکھایا، تو گویا انجینئرنگ اللہ نے سکھائی. تو جو چیز اللہ نے سکھائی اگر ہم لوگ اس سے وہ بورو کر لیں کی ہم لوگوں نے یہ مدھو مکھی سے، تو بھیا وہ تو خاص دینی علم ہوا. اب بتائیے جی بہت تو اس لیے بھائی یہ جو جتنی بھی نافع چیزیں ہیں نا، نفع بخش ہیں، وہ سب دینی ہیں. اسی لیے بہت بڑا مسئلہ وہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تھی، دیکھیے کتنا زوال آیا تھا. یہی چیز جو آپ لطیفہ بتا رہے ہیں، یہی چیز جب سمجھ میں نہیں آئی تھی، معافری ہمارے علماء نے بھی نہیں سمجھائی تھی، وہ اصل میں انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے، کہ جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شروع ہوئی تو یہی ہوا کہ کیا تم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو. ارے بھائی اگر انجینئر بنیں گے تو کافر کیسے ہو گئے، ڈاکٹر بنیں گے ان کے کافر نہیں. تو ایک ڈویژن ہو گیا تھا نا کہ اگر آپ علیگ ہیں لکھتے علیگ ہیں تو گئے آپ ماڈرن ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں زندیق ہیں، کافر ہیں. باقاعدہ زندیق ہیں، کافر. یہ لوگ علی گڑھ سے انہوں نے پڑھا ہے. اس حد تک تھا. ہاں اس کو شیخ صاحب اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. اگر آپ پرانی کتابیں پڑھیے
تو لوگ اپنی بیٹی دیتے نہیں تھے کہ تم نے وہاں پڑھا ہے. ایک زمانہ یہ بھی تھا. تو یہ تو ایک بڑا، اسی لیے زوال آیا. دیکھیے زوال امت میں علم کی وجہ سے آیا ہے. کیونکہ جب علم ہی غلط ہے تو عمل بھی غلط ہوگا نا. جب ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم کو جس کو ہم سیکولر نعوذ باللہ کہتے ہیں علم، چاہے وہ غلط ہے، وہ غیر ضروری ہے، یا اس کا حصول جو ہے اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، تو یہ تو سب سے بڑی لعنت تھی ہم لوگوں پر. کیونکہ قرآن شریف ہمارا جو ہے اس میں تو سب کچھ ہے، فلکیات بھی ہے، ہر قسم کی سائنس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، بس صرف پڑھو سمجھو نہیں، اور عمل تو بالکل نہ کرو. تو اس لیے ہمارے پاس جو نافع علم تھا نا، جس کی ضرورت تھی انسان کو، وہ کبھی دنیاوی علم اللہ میں نے، اچھا بتائیے کہیں اللہ میں نے کہا ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے پورے قرآن شریف میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کبھی نہیں کہا. تو اس لیے یہ ہاں جو غیر نافع ہے، جس سے یہ نقصان پہنچتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ بھئی ان سے چیزوں بات دور رہو. تو اس لیے کہا گیا بھئی آپ جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں نافع ہے، بس یہی دین ہے. دین یہی ہے. آپ بچے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنے، خالص دین پہ عمل ہو رہا ہے، خالص دین پہ عمل ہو رہا. یہ بات امت کو سمجھائی نہیں گئی. ہم کو تو کبھی سوچتا ہے نتیبے کہ یہ سمجھائی کیوں نہیں گئی. اب جتنا ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو، ہم متقدمین جب علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں تو بالکل یہ ہے، کہیں کوئی تقسیم ہی نہیں. لیٹر آن اب یہ تقسیم ہو گئی. جی ایک منٹ جی. بہت بڑے بزرگ فوت ہو گئے مولانا الیاس کے زمانے میں. جی وہ آج کل کے نئے کرکٹر جو پروفیشنل ہیں ان کے بارے میں بات سامنے آئی. ان کا بھی کچھ وقت لگے جو کچھ ورلڈ فیمس بیٹسمین تھے پاکستان، آج کچھ سال لگے. یہ تو کرکٹ کھیل تو بزرگوں کا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے کے پیسے ملتے ہیں، اپنے کام پہ ہو یہ خدا کام کر رہے ہیں. جس شو کے پیسے ملتے ہیں اپنے کام پہ بہت اچھی بات کہی. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بتایا کہ علم کی کیا اقسام ہے. ایک قسم ہے جو حقیقی علم، عام انسان کو، مسلمان کو کتنا علم ہے، کون سا علم ہے وہ بتاتے ہیں. لمٹڈ کہ اللہ کا، رسول کا، دین کا، کامن چیزوں کا ہر آدمی کو بات کریں. اس کے بعد علم کفایہ کہتے ہیں کہ جو کفایہ وہ ہے جو ضرورت ہے معاشرے کی، اس میں ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس میں جی بڑی خوبصورت پوری یہ بہت اچھی بات. دوسری بات جو یونیورسٹی جو بنی علی گڑھ کی، اس میں پرابلم یہ ہوا کہ علم جو سائنس جو پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ جو پڑھایا جاتا ہے، بک یہ تھا کہ اس میں ان کا جو مجموعہ نظر تھا وہ لارڈ مکالے کا جو آپ پڑھیں ہیں اس کا وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ دین جو اللہ کی طرف یعنی ہے نا بادانیت اور اس کی حاکمیت، اس کو مسلمانوں کو دل سے نکالنا. تو وہ پرسنل جب بات کرتے ہیں تو اللہ کا کہیں نام نہیں. جب ہمیں پڑھائی جاتی تھی، میں 65 میں نے گریجویشن کی، ہمیں کبھی کسی آدمی کسی ہمارے ٹیچر میں پڑھاتے تھے اناٹمی فزیالوجی ہر چیز پڑھاتے تھے، لیکن اللہ کا کہیں منکر نہیں تھا. صحیح. تو یہی ہوا کہ اللہ دینیت تھی. علی گڑھ یونیورسٹی میں اگر 100 لوگ ہیں اس میں سے آلموسٹ 75% لوگ کافر ہوتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ عنوان اس کے خلاف ہو. بڑے بڑے آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے بہت بڑے بڑے جو آدمی ہیں سب نے ان کے خلاف باتیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ علم پڑھانے کا جو طریقہ تھا نا مطالعے کا، اس کے پیچھے سوچ تھی ان کے ذہن سے ان کا دین کا جو علم ہے، دین کا جو یقین ہے وہ خود کے ساتھ
उनकी किताबें पढ़े जो हमारी साइंस की किताबें हैं, ये मैं कह रहा था वो अलीगढ़ जो थी हम लोग तो अब भी अब शायद कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया इस जमाने में बहुत बुरा। हाँ, वो असल में नासिर भाई इसमें आपकी बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि हमारे जो जद्द अमजद थे उसको मौलाना अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह उनका भी फतवा था अलीगढ़ के ख़िलाफ़, तो बाकायदा मुत्तफ़िक़ा फतवा भी उलमा का गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ 10,000-1500 उलमा का था। जी नदवा उसके बाद जी कम जी उसके बाद होते वो देवबंद में और अलीगढ़ के में बीच की चीज़ निकाली गई थी। तो लेकिन उसमें बस बात यह करी थी जो फ़लसफ़ा था वो सिर्फ एक शोबा था नासिर भाई, सही बात है वो लादीनियत थी, और जो सर सैयद अहमद साहब थे उनके अपने अकायद बिल्कुल कुफरिया थे, फ़रिश्तों का इनकार, आखिरत का इनकार, पता नहीं कहा गया। तो एक उनकी ज़ात की वजह से भी ये रहा कि अलीगढ़ की मुखालिफत रही, लेकिन ये रहा कि फिर वही यूनिवर्सिटी जो थी चंद सालों के बाद गोया वो मुसलमानों के लिए एक सफ़ीने नजात रही, क्योंकि वही एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ बच्चे जाके कुछ पढ़ के कुछ बन रहे थे। हिंदुओं का ये हुआ कि वो बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियों, मुसलमानों की कोई भी नहीं थी। तो जब ये आपका मुस्लिम लीग शुरू हुई, सब कुछ शुरू हुआ, तो अब उनको जो पढ़े लिखे मुसलमान जब दरकार हुए तो उनको सिर्फ अलीगढ़ी से मिले। तो फिर इसीलिए पाकिस्तान बनने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो अलीगढ़ का रहा है भाई। अलीगढ़ अगर तहरीक ना होती तो पाकिस्तान कतई ना बन पाता, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ना होते आपके पास। इवन पाकिस्तान बनने के बाद भी फिर अलीगढ़ ही से लोग गए उस वक्त कराची वगैरह। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर ये रहा कि शुरू में लादीनियत रही शुरू में, लेकिन बस ये है कि असरी उलूम जिनको कहते हैं उनकी मुखालिफत जो थी ये गलत थी। अगरचे जामिया मिल्लिया फ़ौरन बनी उसके बाद, लेकिन यह है कि मुसलमानों में जो इसमें जो गिरावट आई तालीम के सिलसिले में, तो वो तो आज भी है भाई। हम तो हिंदुस्तान में जितनी गिरावट है तालीम में, तो वो काबिल शर्म है। देखिए जिस कौम में तालीम नहीं है तो फिर वो उसके वजूद का हासिल क्या है? कुछ भी नहीं। जी जाहिर बात है वो दो मैं समझ जी मैं सही कह रहा हूँ, ये बात तो सही है आपकी, ये आई फुली एग्री विद दैट। अल्लाह ताला भाई इसलिए बहरहाल अब ये कि हमको ये तमीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी बिल्कुल कि भाई जो चीज़ नाफ़े है वो दीनी है, जो चीज़ नाफ़े है वो दीन है। ठीक है अल्लाह में फरमाया अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुस फ़िल अर्ज़, कितनी ज़बरदस्त आयत है कि जो आदमी लोगों को नफ़ा पहुँचाएगा हम दुनिया में इज़्ज़त और इक़्तिदार देंगे उसको। तो इतनी बड़ी आयत, इससे बड़ी और क्या चीज़? मुसलमान उम्मत दुनिया को नफ़ा पहुँचाए, और नफ़ा जहालत के साथ नहीं आएगा साहब, इल्म के साथ आएगा। तो हमारे बच्चों को इल्म हासिल करना लाजिम है साहब। चलिए साहब, इस वक्त जो तालिबान कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में वो सिर्फ जहालत है। आज एक औरत को मारा उन्होंने क्योंकि वो जो चप्पल पहनी थी, कहते ये चप्पल बहुत रिवीलिंग है, चप्पल बहुत रिवीलिंग है। तुम्हारे इसमें उस पर मारा उसको, पागलपना। और लड़कियों की तालीम ख़त्म, तालिबान अब आ गए वापस, ख़त्म। अब लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर सकती अफ़गानिस्तान में। चलिए जहाद नहीं मानेंगे ना। हाँ जी
सात तक करने का चाह रहे उसी तरह टालना तो टालना आगे ये जिस तरह की ये दिखाते हैं जी जी ये बनी हुई बाहर से उतने दिखाते हैं आप पहले जी जी मेरा अल्लाह रहम का जो भी चल रहा है इस वक्त, अब जो अफ़गानिस्तान का हाल होगा वो नहीं है। लेकिन ये बात है कि जितने मुसलमान मुल्क हैं, चाहे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, और भी जो हो, इनमें अगर उलमा जो हैं इस बात को समझ जाएं कि हमको अवामुन्नास को एजुकेट करना है, अगर उलमा समझ जाएं। प्रॉब्लम हमें उलमा नहीं एग्री करते हैं इस बात को। वो कहते हैं इनको बेसिक चीज़ें बता दो, नमाज कैसे पढ़ते हैं, तहारत वगैरह, बस ये जन्नत जाएंगे। एजुकेशन है इसका अकीदे का क्या जरूरी है? आपका अकीदा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपने अगर वालिदैन नहीं हैं तो बड़ों ने घर में बच्चों की तरबियत अकीदे के लिए दीन के इस्लाम की हुई है, मुझे ऐसा नहीं है हाँ स्पेस में चले जाए या काम पे चले ओके, जाए, पटनी में चले जाए, जहाँ भी वही बात है ना, बगैर, लेकिन शेख साहब जब तक हमको बताया नहीं जाएगा कि इल्म हासिल करो, बुनियाद ठीक होगी, बस जब तक आप बच्चों को बचपने से ही बात नहीं बताएंगे कि तुम्हारा वजूद जो है वो लोगों के लिए, वो खुरजत लिन्नास है, तुमको लोगों के लिए भेजा गया है, इसलिए अपने वजूद को नाफे बनाओ, समझा? तुम जो हो मतलब जो है लोगों के की खिदमत करो। देखिए नबी पाक ने फरमाया सय्यदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार होता है वो असल में खादिम है, खिदमत करता है, खिदमत से अजमत आती है। अब और देखिए ना, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में मुसलमानों को देखिए, अफगानिस्तान, इसमें लिटरेसी रेट कितना कम है। इस लिटरेसी रेट से दुनिया की हम क़यादत कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते क़यादत के, हम तो बिल्कुल बॉटम पे। तो इसलिए साहब वो बहुत ज़रूरी है। बगैर इस वक्त अमेरिका में यहूदी एजुकेशन की वजह से कर रहे हैं एजुकेशन। अब हिंदू कौम आ गई है, हिंदू कौम टॉप पे है एजुकेशन में। मैं जब हमारे बच्चे छोटे थे, हम यहाँ लेके आते थे कुमान, यकीन यानी कुमान में आफ्टर द स्कूल के क्लासेस होते हैं। कुमान में अगर 150 बच्चा है ना, 140 हिंदू हैं, 140 हिंदू हैं। मैं कहता हिंदू कौम क्यों नहीं तरक्की करेगी? टॉप पे हैं हिंदू। इस वक्त आप देखिए जितने सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनमें अक्सर इंडियन है सीईओ। गूगल का कौन है सीईओ? हिंदू है। माइक्रोसॉफ्ट देख रहे, सब का वो कहते हैं। अब वो नाफे बन रहे हैं ना, जब वो नाफे बन रहे हैं तो यही लोग गोरे अपने आप को पीछे करना, भैया नहीं भैया ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, भैया 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 तुम कर लो। तो जब नाफे बनेंगे तब होंगे। हाँ जी 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 जी। तो इसलिए हम बस हमारा ये था, दीन की का हुस्न ये था कि साहब अकीदा पक्का हो, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से हो, और फिर आप नाफे बने। ये फ़र्क था हम में और काफिर में। काफिर के बाद अकीदा नहीं है, काफिर के बाद नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है, उसके बाद अल्लाह में अकीदा नहीं है, लेकिन वो दुनियावी एतबार से बहुत कामयाब है। हमको अल्लाह ने कहा था रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। हमने फिद दुनिया हसना को तो ज़ीरो कर दिया, उन्होंने कहा चलो आखिरती के चक्कर में करो। तो ये दीन थोड़ी क्या है, ये दीन नहीं है भाई। ये आपका अपना है कि भाई आखिरती के लिए सब करना है, दुनिया को तो डिलीट कर दो। तो भैया फिर इस आयत को भी डिलीट कर दो, या उस आयत को डिलीट कर दो। अल्लाह ने फरमाया क्या वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में अपना जो हिस्सा है उसको लेना भूलना मत। मतलब दुनिया में अपना खूब हिस्सा लो, अपना मकाम बनाओ। या तो ये इन सब आयतों का आप डिलीट कर दिए, सिर्फ आखिरती 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 आखिरत, तो फिर दुनिया का तस्करा ही ना होता कुरान शरीफ में। तो इसलिए ये बात साहब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब तक अच्छे अकीदे के साथ तालीम हासिल नहीं करेंगे, हमारा वजूद को दुनिया तस्लीम ही नहीं करेगी। आप समझ रहे? चलिए साहब लंबी बात होगी, बस इसको मुख्तसर रखेंगे आज इसको साहब। अखलाक के मुताल्लिक़ साहब ये है कि अल खुलुक़ कहते हैं वज्तमाअत
کلمۃ الناطقین فی ھذا العلم ان التصوف هو الخلق. کہتے ہیں کہ تمام ناطقین، تمام لکھنے والے، بولنے والے، یعنی جو اہل اللہ ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اصل میں تصوف جو ہے وہ اخلاق کو سکھانے کا ذریعہ ہے. تصوف جو ہے وہ اخلاق پیدا کرتا ہے. وَجَمِيعُ الْكَلَامُ فِيهِ يَدُورُ عَلَى قُطُبٍ واحد. اور کہتے ہیں جتنا کلام ہے نا اہل اللہ کا، اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا جو کلام ہے شروع سے آخر تک، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا کلام کہتے ہیں سب ایک ہی قطب کے ارد گرد گھومتا ہے. ایک ہی قطب کے ارد گرد، وہ ہے کہ بھائی تم لوگ اپنا اخلاق بناؤ. جیسے وہ کہنا کہ مطلب نماز 5 وقت فرض ہے اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے. تو اس لیے اصل تو اخلاق ہے تاکہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے. تو اس وجہ سے، اور پھر میں نے جیسے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ شیخ الاسلام امام حروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے، تعریف مطلب جو ڈیفینیشن کی ہے اخلاقی، وہ بڑی عمدہ ہے. وہ کہتے ہیں اخلاق کیا ہے؟ ہوا بذل المعروف وکف الاذی. وہ یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے اچھی باتوں کو پھیلانا اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونا، یہ اخلاق ہے. آپ کے ذریعے سے تکلیف کسی کو نہ ہو، آپ کے ذریعے سے اچھی باتوں کا رواج ہو جائے، بس کہنے یہ اخلاق ہے. آگے ہاں ہو سکتا ہے. بااخلاق ہونے کے لیے صاحب علم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک جاہل آدمی بااخلاق ہو سکتا ہے. ہم لوگ ہیں نا عادتاً مسلمان کیا ہے، مطلب دیکھیے، لیکن اخلاق جو ہے وہ کیا نام ہے لازم ہے سب پر. اس کا علم سے کوئی تعلق، اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، اچھی بس اتنی بات پہنچا دیں تو وہ آدمی بااخلاق ہے. وہ معاف کریے، فیض احمد فیض کا قطع ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ مشہور ان کا جو قطع ہے کہ ارے کیا ہے وہ کہ کیا ہے بھائی، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے. اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ تم کیا گئے روٹھ، ہاں دونوں، شکریہ. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر. دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کر، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کر. ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے. اب یہ اخلاق ہے صاحب، ایسی اہمیت حاصل ہو جائے کہ آپ کے نہ رہنے سے خم و ساغر اداس ہو جائے آپ کے وجود کے نہ رہنے سے خم و ساغر اداس ہو جائے. تو صاحب کیا بااخلاق آدمی تھے صاحب کہ آپ کی. تو یہ بڑا عمدہ ہے قطع فیض احمد فیض کا. ہر چیز ویران ہوگی، کہہ رہا ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے روٹ گئے دن بہار کے. صاحب تو یہ صاحب آپ کا اخلاق کا تھا کہ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا. اچھا پھر وَإِنَّمَا يُدْرِكُ إِمْكَانَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاء فِي الْعِلْمِ وَالْجُودِ وَالصَّبْرِ. جیسے آپ ظفر بھائی فرما رہے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے، کیا نام ہے، جاہل آدمی بااخلاق ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو حقیقی اخلاق پیدا ہوگا، رائٹ، اس میں جو انہوں نے پچھلی صفات بیان کی تھی
کہ ان صفات کے ساتھ یہ سمجھ لو یہ تینوں صفت جو ہیں یہ آپ کو پھر اگر آپ میں ہوں گی تو آپ کو اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پہ آپ کو فائز ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ آپ میں علم ہو، آپ میں سخاوت ہو، آپ میں صبر ہو. بیکاز بغیر علم اور صبر کے آپ کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی. علم کے ساتھ صبر ضروری ہوتا ہے. لیکن آپ کتنے سال اسکول جاتے ہیں صبر کے ساتھ؟ آپ 4 سال تو کالج جاتے ہیں، صبر ہے صاحب. صبر کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ ایک دن ہم کو گریجویٹ ہوں گے. تو علم بغیر صبر کے نہیں آتا. اور صبر میں جود بہت ضروری ہے، سخاوت بہت ضروری ہے. سخاوت کیا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے صبر کے ساتھ ساتھ اپنا وقت اور اپنی جان لگانے پڑتی ہے. آپ ٹیوشن فیس دے رہے ہیں، آپ جو ہیں پھر ڈرائیو کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، یہ ہے جود. جود کہتے ہیں سخاوت کو. تو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ صبر ہوتا ہے، صبر کے ساتھ جود ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے. کہ ان تینوں کے مجموعے سے پھر جو انسان مرکب ہوتا ہے وہ بااخلاق ہوتا ہے. مطلب اوور نائٹ نہیں ہوتا صاحب، اوور نائٹ کوئی چیز نہیں ہوتی صاحب. تو اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، رائٹ، اور نماز کے ذریعے سے. اور ہاں یہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو یہ بات خوب سمجھ میں آئے گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بغیر صبر کے صاحب نہ دنیا ملے گی اور ڈیفینیٹلی آخرت نہیں ملے گی. تو اس لیے اعلیٰ اخلاق کے لیے اپنا کیا نام ہے ظفر بھائی، اعلیٰ اخلاق کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوگی. اعلیٰ اخلاق کے لیے جو روز مرہ کے اخلاق ہے اس کے لیے صرف تھوڑی بہت باتیں بھی آپ کو معلوم ہیں چل جائیں گی. لیکن پھر اعلیٰ اخلاق کے لیے آپ کو علم اور صبر اور اس کے ساتھ سخاوت کی ضرورت ہے. خرچ کریں جو کچھ توانائی ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، حصول کیا خطر ہے. اب بس ایک چیز اور سنتے جائیے آپ، پھر چلتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے، اچھا یہاں پہ فرماتے ہیں، اب یہ شیخ الاسلام امام حربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سب اخلاق کے جو درجات ہیں، سمجھے آپ، اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. سنیے آپ، 3 چیزیں بہت اہم. ایک چیز یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ میں اخلاق ہے نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا مخلوق، سنیے آپ، کیا مخلوق آپ کے وجود سے امن امان میں ہے یا نہیں. آپ کو وجود سے مخلوق امن و امان میں ہے. مطلب جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے یار کون آ گیا، یہ بڑا ٹربل میکر ہے بھیا، بڑا خبیث آدمی. کیا لوگوں کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے آپ کو دیکھ کے، یا جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا آدمی ہے، سبحان اللہ، یار آپ یہاں بیٹھیے، قریب میں ہمارے بیٹھیے. ایک شعر ہے نا کہ جو بھی آتا ہے، نہیں، جو بھی آئے ہے پاس ہی بیٹھے ہیں تیرے، جو بھی آئے ہیں پاس ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. جو بھی آئے ہیں پاس ہی بیٹھے ہیں تیرے، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. ہاں، ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اتنا محبوب ہے وہ کہ ہر آدمی اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جو آتا کہتا ہے بھیا تم تو بہت دیر سے بیٹھے ہو، تم ادھر کدھر بیٹھ جائیں. تو کہتے ہیں ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جائیں. تو ایک چیز، پہلی چیز تو یہ کہ امن الخلق منک، کیا مخلوق تم سے امن و امان میں ہے یا نہیں ہے، تم کو اچھا سمجھتی ہے یا نہیں. اب اچھا ہوا، آپ کو اخلاق ہوگا تو لوگ ہوگا. دیکھیے صاحب، اگر آپ کی بیگم با اخلاق ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے بیٹھنے کا.
اور بد اخلاق ہیں تو پھر آپ زیادہ تر مسجد میں رہتے ہیں. نہیں ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, نہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, ہم ایک بات کہہ رہے ہیں. حالانکہ نہیں دیکھیے, بعض لوگ مسجد میں رہتے ہیں اختیاری طور پہ, بعض جو ہیں اضطراری طور پہ رہتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں گے, وہ کہتے ہیں بھائی چلو اللہ. نہیں آپ لوگ پھر اچھا. اب آگے یہ کہتے ہیں, سنیے سخت جملہ ہے, کہتے ہیں کیا لوگ, آپ ابھی دیکھیں شیخ الاسلام صاحب کہہ رہے ہیں, امام ابن قیم نہیں, تو کہتے ہیں کہ میاں دیکھو کیا تمہاری گلی کا کتا تم سے خوش ہے؟ تمہارا گلی کا کتا تم سے خوش ہے؟ کیونکہ جب تم نکلتے تو اس کو دھتکارتے ہو یا اس کو ہڈی ڈال دیتے ہو. کہنے کیا تمہاری گلی کا کتا تم سے خوش ہے؟ اگر گلی کا کتا خوش ہے تو تم بااخلاق ہو. ہاں اگر گلی کا کتا خوش ہے تو تم بااخلاق ہو. جہاں کتے نے تم کو دیکھا بھائی یہ آ رہے ہیں ابھی ہم کو لات ماریں گے, وہ نکل لیتا ہے. تو جب گلی کا کتا خوش نہیں ہے تو انسان کیسے خوش ہے؟ ہو نہیں سکتا آپ کی صحبت پہ. تو اس لیے کہ امین الخلق من کا اب حتی القلب, یہاں تک کہ تمہارا گلی کا کتا بھی کیا تم سے خوش ہے ناخوش ہے؟ اب یہ بہت پتے کی بات انہوں نے کہہ دی. تو یہ اخلاق یہ ہے کہ تھا آپ کے وجود سے لوگ امن و امان میں رہیں, خوش رہیں. اچھا پھر کیا وہ محبت الخلق ایاک, ایک تھی جو امن و امان میں, پھر اس کے سیکنڈ لیول کیا مخلوق جو ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کہ محبت جو ہوتی ہے صاحب, وہ جو آپ دیں گے وہ آپ کو ملے گا. جب آپ نے محبت نہیں دی تو آپ کو محبت نہیں ملے گی. تو اگر مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے تو آپ بااخلاق ہیں, کیونکہ پہلے آپ نے محبت دی ان کو, آپ نے محبت دی, اب وہ لوگ آپ کو محبت دے رہے ہیں. تو اگر آپ مخلوق آپ سے محبت کر رہی ہے یا نہیں, اگر کر رہی ہے تو آپ بااخلاق ہیں. تو یہ مت آپ کو کریے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. نفرت اس لیے کرتے ہیں آپ نے بھی کی ہے, اسی لیے نبی پاک نے فرمایا ٹٹ فور ٹیٹ کبھی مت کرنا. نبی پاک فرمایا لا تکونوا امعا, تم لوگ کبھی امعا مت بننا. صحابہ نے فرمایا یا اللہ رسول امعا کیا ہے؟ امعا مطلب کاپی کیٹ, کہ اس نے غلط کیا اب ہم بھی غلط کریں گے. وہ سلام نہیں کرتا ہم بھی نہیں سلام کریں گے. اس نے ہمارے گھر پہ آیا تھا گفٹ نہیں دیا تھا, ہم بھی جب اس کے یہاں جائیں گے گفٹ نہیں دیں گے. تو یہ تو غلط ہے. ایسے تھوڑے, ایسے تو اس سے نفرت پھیلے گی. تو پھر وہ آپ سے جب نفرت کریں گے تو پھر کمپلین مت کرنا. تو اس لیے کہ جب آپ محبت دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک, مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو نہیں دیا, آپ کے گھر گفٹ نہیں لایا, لیکن جب آپ اس کے گھر جائیں تو گفٹ لے کے جائیں. اس نے اپنی دعوت میں آپ کو نہیں بلایا, آپ کے ہم بلائیں گے. اس نے اپنا اخلاق دکھایا, ہم اپنا اخلاق دکھائیں گے. یہ ٹٹ فور ٹیٹ مت کریے, ارے صاحب ان کو نہیں بلائیں گے, انہوں نے پچھلے دعوت کی تھی ہم کو نہیں بلایا تھا. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ اخلاق تھوڑی کیا ہوتا. اخلاق وہ انہوں نے آپ کو نہیں بھی بلایا تو جو ہے وہ آپ بالکل بلائیے. کبھی آدمی بھول جاتا ہے. یہ کون صاحب تھے وہ آپ کے جو ہمزلف ہیں, کیا نام کا, حمان صاحب, اور شعیب بھائی کے یہاں دعوت تھی, اور ایک دن پہلے ہی انہوں نے مجھ سے کہا تھا اب یار ان کو نہیں بلایا. مجھے کہہ رہے تھے اب تو بہت خراب لگے گا, کل ہے. شباب بھائی ان کو لے کے پہنچ گیا ان کی دعوت میں بغیر. تو شعیب بھائی کو بہت خوشی ہوئی, کہنے بھائی بڑا اچھا کیا آپ ان کو لے آئے. اب آپ سوچئے اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی انہوں نے ہم کو نہیں بلایا, ہم بھی اپنے بیٹے کے شادی ولیمے میں نہیں بلائیں گے, تو یہ تھوڑی ہے اخلاق. تو اس کو ابن قیم فرمانے وَمُحَبَّةُ الْخَلْقِ إِيَّاكَ, مخلوق جو ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے یا نہیں.
اور آخری چیز وَنَجَاتُ الْخَلْقِ مِنْكَ، تم لوگوں کو راحت رسائی کر رہے ہو، تم لوگوں کی راحت رسائی کر رہے ہو یا نہیں، ان کے کام بنا رہے ہو یا نہیں، ان کی نجات کے لیے تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو یا نہیں، سمجھا؟ تو یہ آپ جو ہے بااخلاق ہیں۔ تو بس 3 چیزیں پھر سے کر لی۔ پہلی چیز کیا ہے اپنا شکیل بھائی؟ ہاں، مطلب یہ ہے کیا مخلوق آپ سے امن و امان میں ہے، یہاں تک کہ آپ ایک گلی کا کتا نہیں، وہ بھی آپ سے امان میں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، کیا مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے دیا وہی ملے گا۔ اور تیسری چیز یہ، کیا مخلوق آپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے نہیں، ہے آپ مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ کہنے اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ جو ہیں آپ میں اخلاق ہے۔ اچھا، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، کیوں یہ آپ کا اللہ کے درمیان ہے، اس کا ہم کو آپ سے نہیں مطلب۔ فصلی آپ نے تہجد پڑھی نہیں پڑھی، ہم سے کیا مطلب بھائی آپ نے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی نہیں پڑھی، ہم سے نہیں مطلب اس کا۔ آپ مریں گے، آپ اپنے قبر میں، ہم اپنی قبر میں۔ ہاں، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ، حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ بھئی نماز سب لوگ پڑھیں، لیکن اس کا کوئی اخلاق سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ 3 چیزوں آپ دیکھیے، تو انشاءاللہ اس کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ اس سے یاد نہ رکھیے گا، اس کو دیکھیے کہ ہم لوگ میں ہے نہیں، ہم لوگ میں یہ چیزیں ہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، شباب جلدی سے تینوں چیزیں بتا دیجئے تاکہ آپ گھر پہ جا کے اس کو دہرائیں۔ آپ کو ایک ہی بات آ رہی ہے۔ نہیں، آپ سے مخلوق امن و امان میں ہے نہیں، یہاں تک کہ گلی کا کتا بھی آپ سے امن و امان میں ہے نہیں۔ اور دوسرا ہے، کیا مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے؟ اور تیسری آخری چیز ہے، کیا مخلوق سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے، یا آپ نجات کا ذریعہ مخلوق لیے بن رہے ہیں یا نہیں، فائدے مند ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ میں ہے تو آپ بااخلاق ہیں، ورنہ اللہ علیہ باللہ بد اخلاق ہے۔ صحیح صاحب دعا نحمد لگا، چاہے صاحب دعا فرمانے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تعالیٰ ہم سے میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما جائے۔ اللہ، یہ جو ہماری بہن ہے جن کو کینسر ہو گیا ہے، اور جنہوں نے ابھی 2 مہینے پہلے یہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ان کو کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کے لیے جو ہے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کینسر ان کو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ایک بھائی ہیں جو بھی 40 سال کے ہیں اور وہ کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ان کو کووڈ بھی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اور جہاں جہاں جو بھی مریض ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، جو بھی مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما۔ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بھی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔